کیا آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عرب کے ایک بینک میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ سوئم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کا کرنٹ اکاؤنٹ آج بھی موجود ہے؟ اور کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ سعودی عرب کی میونسپل کمیٹی یعنی میونسپلٹی میں حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے نام جائیداد رجسٹرڈ ہیں اور آج بھی ان کے نام کے پانی اور بجلی کے بل آتے ہیں؟ دراصل ہوا یوں کہ نبوت کے 13ویں سال جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں پانی کی بہت قلت تھی۔ مدینہ میں ایک ہی کنواں تھا جس کا مالک ایک یہودی تھا اور وہ اپنے کنویں کا پانی مہنگے داموں فروخت کرتا تھا۔ اس کنویں کا نام بیر روما یعنی روما کا کنواں تھا۔ ایسے حالت سے پریشان ہونے کے سبب لوگوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی اور اپنی اس پریشانی کا احوال سنایا۔ لوگوں کی بات سن کر اللہ رب العزت کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو یہ کنواں اس یہودی سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرتے؟ اللہ تبارک و تعالی اسے اس کے بدلے جنت میں ایک چشمہ عطا کرے گا۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اس یہودی کے پاس پہنچے اور کنواں خریدنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ چونکہ یہ کنواں ایک منافع بخش آمدنی کا ذریعہ تھا، اس لیے اس یہودی نے اسے فروخت کرنے سے انکار کر دیا۔ یہودی کا منفی جواب سن کر حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک نئی تدبیر سے اسے راضی کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم پورا نہیں تو آدھا کنواں مجھے فروخت کر دو، اس طرح ایک دن پانی میں استعمال کروں گا اور دوسرے دن تم استعمال کرنا۔ یہ سن کر یہودی لالچ میں آ گیا اور سوچنے لگا کہ یہ اپنے دن میں پانی مہنگا بیچیں گے اور میرا منافع بھی زیادہ ہوگا، تو وہ مان گیا اور اپنا آدھا کنواں حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو فروخت کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا اور اپنے دن پر مسلمان اپنی ضرورت کے مطابق پانی استعمال کرتے اور دوسرے دن کے لیے بھی ذخیرہ کر لیتے، جس کی وجہ سے اس یہودی کے دن پانی اس سے کوئی خریدنے نہیں آتا۔ جب اس یہودی کو اپنے اس کاروبار میں مندہ دکھائی دینے لگا تو اس نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو باقی آدھا کنواں خریدنے کی بھی پیشکش کر دی اور یوں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ پورا کنواں کم و بیش 35,000 درہم میں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اس وقت ایک مالدار آدمی نے حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کنواں 2 گنا قیمت میں خریدنے کی پیشکش کر دی۔ آپ نے فرمایا مجھے اس سے کئی زیادہ کی پیشکش ہے۔ اس مالدار نے کہا کہ میں 3 گنا زیادہ رقم دوں گا، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس سے کئی زیادہ کی پیشکش ہے۔ اس نے کہا کہ 4 گنا دوں گا، آپ نے یہی فرمایا کہ مجھے اس سے زیادہ کی پیشکش ہے۔ یوں وہ رقم بڑھاتا گیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ یہی بات دہراتے کہ مجھے اس سے زیادہ کی پیشکش ہے، اور بات 10 گنا تک جا پہنچی۔ تو اس مالدار شخص نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آخر وہ کون ہے جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو 10 گنا زیادہ دے رہا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرا رب ہے جو مجھے ایک نیکی کے بدلے 10 گنا اجر کی پیشکش کرتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور یہ کنواں مسلمانوں کو سیراب کرتا رہا، یہاں تک کہ اس کنویں کے ارد گرد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں ہی ایک بہت بڑا کھجوروں کا باغ بن گیا، اور اسی دور میں اس کی دیکھ بھال ہوئی، اور السعود کے عہد میں اس باغ میں موجود کھجوروں کے درختوں کی تعداد کم و بیش 1550 ہو گئی۔ حکومت وقت نے اس کے گرد 4 دیواری بنا دی اور حضرت سیدنا عثمان بن عفان کے نام اس کو رجسٹرڈ کر کے میونسپلٹی کے حوالے کر دیا۔ محکمہ وزارت زراعت یہ کھجوریں بازار میں فروخت کرتی اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کروا دیتی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس اکاؤنٹ میں اتنی رقم جمع ہو گئی کہ مدینہ منورہ کے مرکزی علاقہ میں اس باغ کی آمدنی سے ایک کشادہ پلاٹ لیا گیا اور اس پر فندق عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے ایک رہائشی ہوٹل تعمیر کیا جانے لگا۔ اس رہائشی ہوٹل سے سالانہ 50 ملین ریال آمدنی متوقع تھی۔ اس میں آدھا حصہ غریبوں اور مسکینوں کی کفالت میں خرچ کیا جائے گا اور باقی آدھا حصہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بینک اکاؤنٹ میں جمع ہو گیا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلوص سے نیت کو اس طرح قبول فرمایا اور اس میں برکت عطا فرمائی کہ تا قیامت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا دیا۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے تجارت تو کی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور اللہ رب العزت نے ان کی جانیں اور مال و اسباب اپنی جنتوں کے عوض خرید لیے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ سوئم حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ شخصیت تھی کہ ایک حدیث میں آیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے اور بستر پر لیٹے ہوئے تھے اس عالم میں کہ دونوں پنڈلیاں ظاہر ہو رہی تھی۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنے کی اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دے دی اور گفتگو فرماتے رہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دے دی، اور جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، کپڑے درست کیے اور پھر اجازت دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فکر و اہتمام نہیں کیا، لیکن جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور کپڑے بھی درست کر لیے تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس شخص سے کیسے حیا نہ کروں جس سے فرشتوں نے بھی حیا کی۔ آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کا اندازہ تو لگا لیا ہوگا۔ کہنے کو تو بہت کچھ ہے لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ مختصر ویڈیو میں جو جامع معلومات آپ تک پہنچا سکوں وہ پہنچا دوں۔ مجھے امید ہے کہ ناظرین کے لیے آج کی ویڈیو بہت ہی انفارمیٹیو رہی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی آپ تک اہم موضوع شیئر کرتے رہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔